کہ ایک بزرگ تھے، ان کا ہندوستان میں ایک بڑے اللہ والے بزرگ تھے، ان کا ایک مناظرہ تھا کسی عیسائی سے، تو دلائل کی دنیا میں وہ عیسائی کمزور پڑ گیا. تو آپ کو پتا ہے جو دلائل کی دنیا میں کمزور ہوتے ہیں نا، وہ اس قسم کے پھر چیلنج کرتے ہیں، تم یوں کر کے دکھاؤ تو میں یوں کر کے دکھاؤں گا، حالانکہ یہ حق اور باطل کے کوئی معیار نہیں ہے یہ. تو اس عیسائی نے کہا کہ جی چھوڑیں یہ ساری بحث مباحثہ، آپ ایسا کریں کہ میں اپنی کتاب بائبل آگ میں پھینکتا ہوں اور آپ معاذ اللہ نقل کفر قرآن آگ میں پھینکیں. جس کی کتاب بچ گئی نا وہ دین برحق ہے اور وہ کتاب برحق ہے. یعنی میں بھی بائبل آگ میں پھینکتا ہوں، ڈالتا ہوں، اور آپ قرآن رکھیں آگ میں. تو دیکھتے ہیں اگر میری بائبل جلنے سے بچ گئی اس کا مطلب اللہ میرے ساتھ ہے، میرا دین برحق ہے، اور آپ کا قرآن اگر بچ گیا تو اس کا مطلب اللہ آپ کے ساتھ ہے. اب بڑا مجمع تھا لوگوں کا. وہ بزرگ جو تھے، کاش مجھے ان کا نام اس وقت ذہن میں ہوتا، کیونکہ اس وقت میرا ارادہ تو نہیں تھا کہ یہ واقعہ میں بیان کروں گا، تو بیان کے دوران ضمناً آ گیا، ورنہ میں ان کا نام تلاش کر لیتا. تو اسی طرح وہ جو بزرگ تھے نا، جب انہوں نے دیکھا کہ عیسائی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں بائبل کو قرآن میں ڈال دیتا ہوں، آپ قرآن کو ڈال دیں، جس کی کتاب بچ گئی وہ دین سچا ہے، تو وہ بزرگ بیٹھ گئے سر نیچے کر کے، پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. اور ادھر عیسائیوں نے شور مچانا شروع کر دیا، خوشی سے تالیاں بجانا شروع کر دیں، ہار گئے. ان کو پتہ ہے کہ معاذ اللہ ہمارا قرآن جل جائے گا اور بائبل جو ہے بچ جائے گی، تو یہ دین جھوٹا ہے، ہم جیت گئے کا. اور ادھر مسلمان پریشان. عقل تو ہے نہیں نا لوگوں میں کہ یار یہ کون سی پریشانی والی بات ہے، یہ تو دعویٰ ہی غلط ہے. لیکن بعض دفعہ اللہ اپنی قدرت ظاہر کرتے ہیں. وہ کافی دیر سر نیچے، یہ واقعات ہوتے ہیں اہل اللہ کے ساتھ، جو واقعی اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ بسا اوقات ایسی مدد کے واقعات کرتے ہیں کہ انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے. لیکن یہ کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے بہرحال. تو کافی دیر سر جھکا کے بیٹھے رہے. پھر کافی دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میرے اندر تو یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ کے اس کلام کو، جس کے برحق ہونے کا مجھے یقین ہے، میں اس کلام کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں پھینک دوں. یہ تمہارا جگرا ہوگا بھائی، ہمارا تو جگرا نہیں ہے. تمہارا جگر ہے کہ تم اللہ کی کتاب کو آگ میں پھینک رہے ہو، میں تو نہیں پھینک سکتا. میں اس کو سینے سے لگا سکتا ہوں. تو ایسا کرو تم اپنی بائبل کو سینے سے لگاؤ، میں اپنے قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں، اور پھر دونوں آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں. ہم میں سے جو زندہ بچ گیا اس کا دین سچا ہے. ارے بھائی وہ جو پادری تھا اس کے تو پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ وہ تو کہیں کیمیکل لگا کے لائے ہوا تھا نا بائبل کے اوپر کسی طرح بچانے کے لیے. اب بڑا پریشان، اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. الحمدللہ مسلمان مناظرہ جیت گئے. بعد میں لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کو یقین تھا کہ وہ بھی چھلانگ لگائے گا اور آپ بھی چھلانگ لگائیں گے تو آپ بچ جائیں گے؟ اگر وہ واقعی تیار ہو جاتا تو کیسے آپ یعنی جل جاتے، دونوں جل کے مر جاتے. تو انہوں نے پھر بتایا کہ دیکھیں میں نے اللہ کی طرف توجہ کی، میں نے کہ اللہ میں بہت پریشان ہوں. یہ عیسائی جو ہے نا کیسے لوگوں کا، یہ تو عوام تو جاہل ہوتی ہے نا، یعنی جاہل کا مطلب یہ کہ علم کی کمی ہوتی ہے، وہ دلائل کو تھوڑی دیکھتے ہیں، وہ تو کرامتوں اور قصوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو اے اللہ تو اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے کچھ کر لے. تو کہتے ہیں میرے دل میں الہام ہوا اللہ کی طرف سے کہ جیسے میں نے اپنے خلیل ابراہیم کو آگ میں جلنے سے بچا لیا تھا تو آج میں تجھے بھی آگ میں جلنے سے بچا لوں گا. کہہ رہے میرے دل میں اللہ کی طرف سے یہ القاء ہوا، میں تیار ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں قرآن کو سینے سے لگا کے آگ لگاتا ہوں، تو بائبل کو سینے سے لگا کے آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں، تو بائبل کو سینے سے لگا کے آگ میں چھلانگ لگا.